الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ بعدہ درود و سلام کا گلدستہ پیسو آقائے نامدار مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پیارے بھائیوں، رمضان کے بعد آج کے پہلے درس میں انشاءاللہ شیطان سے بچنے کے جو راستے ہیں ان پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ دنیا میں ہم جس کو دشمن اپنا سمجھتے ہیں اس سے بچنے کے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی چائے بھی نہیں پیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس نے کچھ ملا دیا ہو، حالانکہ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا دشمن ہوتا ہے۔ اور وہ دشمن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے بچنے کو کہے، اس دشمن سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دشمن مان کر کے چلو۔ اس لیے کہ آدمی جب اسے دشمن سمجھ کر کے چلے گا، جب اسے دشمن مانے گا تو پھر اس سے بچے گا، اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرے گا اور ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ اس سے بچے۔ اہل علم نے کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ راستے بتائے ہیں جن کے ذریعہ ہم شیطان کے شکنجے میں پھنسنے سے بچ سکتے ہیں یا شیطان ہم پر مسلط ہو اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے غفلت، یعنی انسان کا غافل ہو جانا، انسان غفلت میں پڑا رہے۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الشیطان حاسم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان ابن آدم کے دل کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب وہ غافل ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ غافل ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس پر وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ، پھر جب وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ دور ہٹ جاتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل جیسے ہی بندہ ہوتا ہے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، شیطان اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور شیطان طرح طرح کے وسوسے ان پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ پر منع کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب غافل ہو جائے گا، بندہ جب غفلت میں پڑا رہے گا تو پھر شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا اور شیطان جیسے چاہے گا، جس طرف چاہے گا اس کو چلائے گا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نقیس لہو شیطانن، تو اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور جب شیطان کسی کا ساتھی بن جائے، کسی کا دشمن ہی اس کا دوست بن جائے، کسی کا
کسی کا دشمن اس کا ساتھی بن جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے حساب سے اس کو چلاتا ہے۔ تو شیطان جب ہمارا دشمن ہمارا ساتھی بن جاتا ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر لیا ہے۔ ہم غفلت میں جب آ گئے ہیں تو شیطان جب ہمارا ساتھی بنا ہے تو وہ ہر اس راستے کی طرف لے کر کے چلتا ہے جو جہنم والا راستہ ہے، ہر اس راستے کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے جو جہنم کی طرف پہنچائے۔ ہر اس راستے کو بندہ پسند کرنے لگتا ہے اس قرین کی وجہ سے، اس کے وسوسے کی وجہ سے، جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس راستے کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان جدھر سے حملہ آور ہوتا ہے، شیطان جدھر سے بندے پر، اللہ کے بندے پر مسلط ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ غافل ہے بندہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم غافل نہ ہو کر کے، اور غفلت کس چیز سے؟ غفلت اللہ کی یاد سے، غفلت قرآن کی تلاوت سے، قرآن پڑھنے سے، نماز سے، اسی طریقے سے ان اذکار اور دعاؤں سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندہ گھر سے غفلت کی حالت میں موبائل لیے ہوا نکل رہا ہے، یا کسی سے گفتگو کرتے ہوئے نکل رہا ہے، یا یوں ہی غافل ہو کر کے نکل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے غافل رہ گیا، وہ پڑھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اسے ٹوائلٹ جانا ہے، اسے باتھ روم جانا ہے، اب وہ ٹوائلٹ جانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن وہ غافل ہے، یوں ہی چلا گیا، اس نے کسی بات کا خیال نہیں رکھا۔ اب وہ غافل بنا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور جانتے ہیں شیطان ہر اس جگہ پر ہوتا ہے جو بری جگہ ہے، اور ٹوائلٹ سب سے بری جگہ ہے، وہ وہاں گندی جگہ ہے، وہاں وہ ہوتے ہیں، وہاں سے حملے ہوتے ہیں، تو بہت سارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، بہت ساری بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ اس کے غافل ہو جانے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی یاد سے روگردانی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں اس اذکار کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے۔ بندہ صبح کرتا ہے، پھر صبح کے بعد دن بھر یوں ہی کام اس کا چلتا رہتا ہے، شام ہو جاتی سو جاتا ہے، اور غافل کا غافل ہی رہتا ہے۔ اس کو ایک توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اس کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو ہم اپنائیں۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں شب و روز میں، اگر ان دعا کا بھی اگر ہم اہتمام کریں نا، تو پھر شیطان کا ہم پر بس نہیں چل سکتا، پھر شیطان ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا، پھر شیطان کے ہم پر حملے نہیں ہو سکتے، پھر شیطان کے ہم حملے سے اپنے کو بچا سکتے۔ تو غفلت ایک راستہ ہے، جس راستے کو، اس غفلت کو ہم چھوڑ کر کے شیطان کے حملے سے ہم بچ سکتے ہیں، شیطان کو اپنے اوپر حاوی کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے وہ ہے شہوت کا۔ شہوت یہ نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ اگر انسان کے اندر شہوت نہ ہو تو اس کو وہ ان چیزوں سے وہ کیسے خوش ہوگا جن سے اسے خوشی ملتی ہے؟ مثلا کسی کو کسی عہدے سے خوشی مل رہی ہے، کسی کو کوئی نعمت مل جانے کی وجہ سے خوشی مل رہی ہے، کسی کو کسی دوسرے طریقے سے خوشی میسر آ رہی ہے۔ اگر یہ شہوت نہ ہوتا تو پھر وہ خوش کیسے ہوتا؟ اور شہوت آزمائش بھی ہے، اور شہوت کے تعلق سے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ عورت کا شہوت۔ عورت کا شہوت، کسی عورت کے شہوت میں گرفتار ہو گیا، یہ آزمائش ہے۔ وہ ایسا راستہ اختیار کر رہا ہے اپنی لذت کے لیے، اپنی جو ہے شہوت کے لیے، جو راستہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ ورنہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، لذت وہ ایسے طریقے سے استعمال کر رہا ہے یا اس راستے سے استعمال کر رہا ہے جو اس کے لیے جائز راستہ ہے، تو یہ نعمت ہے اس کے لیے۔ لیکن ایسے راستے سے استعمال کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے، آزمائش کرتا ہے کہ یہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اگر ہم اسے جائز راستے سے ہم جو ہے لذت حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر ہم نے ناجائز راستہ اختیار کیا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ایک بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے،
وہ اس موبائل میں اچھی چیزیں سن سکتا ہے، اچھی چیزیں دیکھ سکتا ہے، بہت ساری کتابیں، بہت ساری لائبریریاں، بہت سارے علماء کے بیانات ہیں، اس سے وہ دستیاب ہیں، وہ اس سے لذت حاصل کر سکتا ہے، وہ صحبت حاصل کر سکتا ہے، اسے مطلب کہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے۔ لیکن اسی چیز میں ہے فلمیں ہیں، گندے گانے ہیں، اسی میں جو ہے مطلب بہت طرح کے ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگ آج جو ہے جس میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اسی میں ٹک ٹاک ہے، دوسری چیزیں ہیں، اور اس میں پڑھ رہے ہیں، اس پر ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں، پھر نماز سے غافل ہیں، ماں باپ سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، تمام چیزوں سے غافل۔ تو یہ لذت حاصل کر رہے ہیں ناجائز طریقے سے۔ تو ناجائز طریقے سے لذت نہ حاصل کر کے یہ ایک راستہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، شیطان ہم پر حاوی نہ ہو۔ تو یعنی شیطان سے بچنے کا ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم صحبت جو ہے، ہم لذت جو ہے حلال طریقے سے اپنائیں، حلال طریقے سے ہم محسوس کریں۔ اسی طریقے سے ایک راستہ ہے جو تیسرا راستہ، وہ ہے غصہ۔ عام طور پر آپ نے سنا ہے کہ غصہ حرام ہے۔ غصہ حرام نہیں ہے، غصہ تو اللہ بھی کرتا ہے، غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تھے۔ غصہ یہ جائز امر ہے، غصہ یہ جائز امر ہے، غصہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے بھی دو طریقے ہیں، بندہ غصہ کہاں ہو رہا ہے، کس حد تک غصہ ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ غصہ اگر وہ جائز چیزوں میں غصہ ہو رہا ہے تو یہ تو اللہ کو بھی پسند ہے، اگر حق بات پر وہ غصہ ہو رہا ہے تو یہ تو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر وہ ناحق غصہ ہو رہا ہے، ایسا غصہ ہو رہا ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے، اور ایسا غصہ ہو رہا ہے کہ شیطان اس پر مسلط ہو رہا ہے، جہاں شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ جب غصہ ہو تو یا تو وضو بنا لے یا ایسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ کیوں؟ تاکہ شیطان نہ مسلط ہو۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے غصہ ہوتا ہے وہ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تھر تھر کانپنا، وہ آپے سے نہیں ہوتے، وہ بات، وہ الفاظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں جو ان مومن کے شایان شان نہیں ہے، جو مومن استعمال نہیں کر سکتا۔ جو ایک مسلمان، جو ایک کلمہ پڑھنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا، ان کے لیے بالکل نازیبا الفاظ ہوتے ہیں، وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی غصے کی حالت میں وہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں غصہ صحیح نہیں ہے، یہاں غصہ صحیح نہیں ہے۔ تو غصہ یہ جائز امر ہے تب جب ہم حق بات میں ہوں، لیکن ناجائز طریقے سے غصہ ہونا، ایسا غصہ ہونا، اول فول بکنا، گالیاں بک دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، پڑوسی کو تکلیف دے دینا، دوسروں کو ستانا، یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جسے شریعت نے حرام کیا ہے، ایسا جب بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو مسلط کرتا ہے، یا شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان ہم سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر ان کے وسوسے چالو ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں تین راستے ہم نے آج بتائے ہیں، وہ راستے جس کو ہم اپنا کر کے کیا کر سکتے ہیں، شیطان کے حملے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے، ہمیں غفلت نہیں کرنا ہے۔ ہم اگر غافل ہوئے، جہاں ہم غافل ہوئے کہ شیطان ہم پر حاوی ہو جائے گا، شیطان ہم پر مسلط ہو جائے گا اور وہ فائدہ اٹھائے گا، وسوسہ دے گا، ہمیں جہنم کے راستے پر ڈال دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صحبت ہم جائز طریقے سے استعمال کریں، ہمارے دل کو جو اچھا لگتا ہے اس میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا پسند ہے اور کیا ہے جو شریعت کو ہمارے لیے ناپسند کرتی ہے، شریعت نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ تو جس راستے سے شریعت نے ہمیں روکا ہے اس راستے سے لذت نہ حاصل کر کے بھی شیطان کے حملے سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ کہ غصہ جہاں جائز ہے وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن ناجائز طریقے سے غصہ ہو جانا یا غصہ ہونے کے بعد جو ہے طرح کے الفاظ استعمال کرنا، آپے سے باہر ہو جانا، اپنا کنٹرول کھو دینا، اگر یہ ایسا ہے تو شیطان مسلط ہوتا ہے، اور اگر اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم شیطان کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار دن بھر کے بتلائے ہیں، رات کے بتلائے، سونے کے، جاگنے کے، ہر طرح کے، ان اذکار کو کر کے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں جب لگے رہیں گے تو پھر شیطان کا ہم پر بس نہیں چلے گا، ہم شیطان کے حملے سے بچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق بھی دے گا۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سے بھی غافل نہیں ہونا ہے، اسی طریقے سے اس کی تلاوت سے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار سے بھی ہمیں غافل نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ताला तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को उन उमूर के अंदर बचने की तौफीक अता फरमा जिससे शैतान हम पर हावी हो जाता है, हम पर मुसल्लत होता है, और उन रास्ते को हमें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा जिससे शैतान के हमले से हम बच सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को शैतान के हमले से महफूज फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु